رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مجاہد خان سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی خارجہ پالیسی میں خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک اور ایران کی اقتصادی اور تجزیاتی اہمیت پر زور دیا ہے۔ وزیر خزانہ نے اقتصادی اصلاحات اور ادارہ جاتی ترقی میں پاکستان سے مسلسل تعاون پر عالمی بینک کو سراہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آج باکو میں ورلڈ اربن فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ماڈل ولیج پروگرام کے تحت صوبے بھر میں 2000 دیہات کو جدید سہولیات سے آراستہ کیا جا رہا ہے۔ سیلیٹ میں دوسرے اور آخری کرکٹ ٹیسٹ میں بنگلہ دیش نے پاکستان کو جیت کے لیے 437 رنز کا ہدف دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان کی خارجہ پالیسی میں خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک اور ایران کی تاریخی، اقتصادی اور تصویراتی اہمیت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج وزیر اعظم آفس اسلام آباد میں ایران اور جی سی سی کے رکن ممالک میں پاکستان کے سفیروں کے ساتھ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ وزیر اعظم نے سفیروں کو ہدایت کی کہ وہ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور عوامی روابط میں دو طرفہ تعاون بڑھانے کے لیے کام کریں۔ ملاقات کے دوران سفیروں نے وزیر اعظم کو دو طرفہ تعلقات کی موجودہ صورتحال، اپنے متعلقہ ممالک میں ابھرتے ہوئے مواقع اور چیلنجز سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ضلع باجوڑ کے علاقے طبئی اور داغ قلعہ کے علاقے سلارزئی میں پولیو ویکسینیشن ٹیم پر حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ حملے میں سیکیورٹی پر تعینات 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے شہید پولیس اہلکاروں قادر اور عزیز کے لیے بلندی درجات کی دعا کی اور ان کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ حکومت ملک بھر میں پولیو کے خاتمے کی مہم کو بھرپور طریقے سے جاری رکھے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اقتصادی اصلاحات اور ادارہ جاتی ترقی میں عالمی بینک کے پاکستان کے ساتھ مسلسل تعاون کو سراہا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں عالمی بینک کی ٹیم سے ملاقات میں کہی۔ بلورما احمگا بازار کی سربراہی میں عالمی بینک کی ٹیم نے درمیانی مدت کے محصولات کی حکمت عملی، ٹیکس پالیسی آفس اور ایف پی آر میں تبدیلی کے اقدامات سے متعلق اپنی جاری تکنیکی معاونت کے بارے میں پیش رفت سے آگاہ کیا۔ فریقین نے تعاون مضبوط بنانے، عمل درآمد تیز کرنے اور اصلاحاتی اقدامات کی وسیع تر مالیاتی اور نظم و نسق کے مقاصد سے ہم آہنگی یقینی بنانے پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی و عوامی امور رانا ثناء اللہ نے حزب اختلاف کو سیاسی اور دیگر امور پر بات چیت کے لیے ایک بار پھر مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کی دعوت دی ہے۔ ایک تحریک کے جواب میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن کو بار بار معیشت اور سیاسی استحکام کے لیے مذاکرات کی دعوت دی ہے۔ 9 مئی کے واقعات سے متعلق مقدمات کے بارے میں رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ریاستی اداروں پر حملوں سے آئینی اور قانونی طریقہ کار کے تحت نمٹا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوجداری مقدمات میں صرف عدالتیں ہی کسی قسم کا ریلیف دے سکتی ہیں، کیونکہ پارلیمنٹ کے پاس عدالتوں کے فیصلوں کو کالعدم کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ ایوان کا اجلاس اب بدھ کو دن 11 بجے ہوگا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ طارق نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں نظم و نسق کا کوئی نظام موجود نہیں ہے اور کرپشن اور بد انتظامی کا بازار گرم ہے۔ سوشل میڈیا ایکس پر ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت کے بے دریغ اخراجات کا سلسلہ جاری ہے اور عوامی فنڈز کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ صوبائی کابینہ کا حجم بڑھا دیا گیا ہے اور ان وزراء اور مشیروں کی شمولیت کے لیے نااہلی کے سوا کوئی خاص معیار نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ ماڈل ولیج پروگرام کے تحت صوبے بھر کے 2000 دیہات کو جدید سہولیات سے آراستہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے آج باکو میں ورلڈ اربن فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے پنجاب میں رابطوں کو بہتر بنانے کے لیے شاہراہوں اور بنیادی ڈھانچے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سیاحت کے فروغ پر بھی توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ سیلیٹ میں دوسرے اور آخری کرکٹ ٹیسٹ کے تیسرے روز پاکستان نے اپنی دوسری اننگز میں آج کا کھیل ختم ہونے تک کوئی رن نہیں بنایا اور اس کا کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوا تھا۔ اس سے پہلے بنگلہ دیش کی ٹیم اپنی دوسری اننگز میں 390 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ پاکستان کو جیت کے لیے 437 رنز کا ہدف دیا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تحصیلوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk۔
اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔